جائیں گے دنیا کے غم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق
جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اور آج 27واں روزہ ہے اور کل رات جو ہے وہ 27ویں شب تھی۔ آج 27ویں روزے کو اگر ہم 1997 میں جائیں تو آج پاکستان کا قیام مکمل ہو چکا تھا، اور پاکستان جو ہے ہمارا ملک، ہمارا پیارا وطن، اس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے تھے۔ اور یہ اللہ پاک کا ایک کرم ہی ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کی 27ویں شب جمعے کے رات ہمیں آزادی نصیب فرمائی، اور اتنی برکتوں والی رات میں جب کہ قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اور آج کا دن وہ دن تھا 27 رمضان کا دن کہ جب ہر مسلمان، ہر پاکستانی پاکستان کی فضا میں آزادی سے سانس لے رہا تھا۔ بہت ساری قربانیوں کے بعد یہ دن پاکستانیوں نے دیکھا تھا، اور اس دن کی اہمیت اور اس دن کی قدر وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کی، مالوں کے نذرانے دیے، اور پاکستان آج وجود میں آ چکا ہے اور ہم اس ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہوگا کہ پاکستان کس طرح وجود میں آیا اور کس طرح لوگوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا، اور آج جو ہم اتنے مزے سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، کیا ہم اس ملک میں وہ حق ادا کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم پاکستانی اس طرح سے اس ملک میں رہ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، جنہوں نے قربانیاں دیں، اس ملک میں رہنے کے خواب دیکھے تھے، کیا ہم ان کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی کسی ایک چھوٹی چیز کی بھی قربانی دیتے ہیں ہمارے ملک کو سنوارنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے؟ کیا ہم تھوڑی سی دیر کے لیے سگنل پہ رکتے ہیں جب سگنل بند ہوتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر کوئی آگے والا تاخیر کر دے تو ہم کیا رکتے ہیں اس کو ہارن دینے سے، شور مچاتے ہیں؟ کیا ہم سگنل توڑتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے قانون جو قوانین ہیں ان کو توڑتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کو صاف رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے لیے پودے لگاتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اس ملک کی ترقی کا ضامن ہو، جو کہ اس ملک کی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے، جو کہ اس ملک کی ترقی کے لیے ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا قدم ثابت ہو؟ کیا ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اسلام میں بھی حکم دیا گیا ہے اپنے ملک سے محبت کا، اور اپنے ملک سے حب الوطنی دکھانے کا، اور اپنے ملک سے جو ہے وہ پیار کرنے کا، اور اپنے ملک سے غداری کرنے والا اسلام میں بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ غداروں کی جو سزا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم کیسے اس ملک سے غداری کر سکتے ہیں؟ لیکن جب ہم اس ملک کے قانون کو توڑتے ہیں، جب ہم اس ملک کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں، تب ہم اس ملک سے غداری کرتے ہیں۔ غداری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑے پیمانے پہ غداریاں کی، چھوٹی چھوٹی غداریاں ہوتی ہیں جو ہم اپنے ملک سے روز کر رہے ہوتے ہیں، روز کر رہے ہوتے ہیں، اس ملک کی عوام کے ساتھ بے ایمانی کر کے، اس ملک کی عوام کو تنگ کر کے، قانون توڑ کے، ناانصافیاں کر کے، خاص کر وہ بااثر حضرات جو کہ پیسے کے بلبوتے پر غریب لوگوں کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان پہ ناجائز ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگ اس ملک کے غدار ہیں، ایسے لوگ اس ملک کے غدار ہیں، ایسے لوگ پاکستانی کہلانے کے لائق نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان میں رہنے کے لائق ہیں۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ پاک جس طرح اس ملک کو ہمارے لیے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، کاش ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کے ہی اس ملک کے لیے کچھ کر جائیں، کاش ہم اس ملک کو سنوار دیں، اور کچھ نہیں تو اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو، اپنے آس پاس کے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں، دیواروں پہ نہ لکھیں، سگنلز نہ توڑیں، ریسیں نہ لگائیں، جانوروں کو تنگ نہ کریں۔ میں نے دیکھا لوگ جانوروں کو بھی اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پودے نہ اکھاڑیں، درخت نہ توڑیں، درخت لگائیں، یہی کر لیں کم سے کم۔ صفائی رکھیں اپنے علاقے میں، یہ کر لیں کم سے کم۔ کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، یہ کر لیں کم سے کم۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو بے حس قوم ہو چکے ہیں بالکل۔ ہاں، ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، پھر سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہم کیوں کسی مصیبت کا انتظار کرتے ہیں ایک ہونے کے لیے؟ یہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ تو خدا را ہماری وہ عوام، ساری عوام ایسی نہیں ہے، بہت لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بالکل ہی بے حس ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے اندر حس کو بیدار کریں،
اپنے ملک کی خدمت کریں، چھوٹے سے چھوٹی پیمانے پر، بڑے سے بڑے پیمانے پر، جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہیلپ کر کے کر سکتے ہیں، کسی اور طرح کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کو صاف ستھرا رکھ کے کر سکتے ہیں، اس کے قانون نہ توڑ کے اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے تو شاید ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں، کتنے صاف ستھرے ممالک ہوتے ہیں، لوگ کس طرح قانون کا احترام کرتے ہیں، کس طرح عورتوں کا احترام کرتے ہیں، خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص کر وہ لوگ جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں، جو کہ خواتین کا بالکل بھی احساس نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں آج بھی خواتین پر ظلم ہوتا ہے، اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، کسانوں پر ظلم ہوتے ہیں، مزدوروں پہ ظلم ہوتے ہیں، لوگوں سے اس طرح کام لیتے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ظلم کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، عورتوں پہ ظلم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، مردوں پہ، غریبوں پہ۔ تو کاش اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ عقل کل عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے ملک کے لوگوں کا ساتھ دیں، ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم اور زیادتی ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ہمارے جو بڑے بڑے عہدوں پہ جو انصاف کرنے والے اور قانون کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ حق پر ہیں، جو کہ غریب ہیں، جو کہ کمزور ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ کاش ایسا ہو کہ ہمارا ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے اور ہم دشمنوں کے آگے ایسی طاقت بن جائیں کہ دشمن ہمارے بارے میں سوچتے ہوئے بھی گھبرائیں۔ آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ ناظرین، رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم محمد جنید اقبال صاحب، اور اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے جا کر جنید اقبال صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، محمد جنید اقبال کے نام سے ہے، لائک کریں، شیئر کریں ان کی ویڈیوز کو، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے شو کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا فرسٹ آج کا دن 27 رمضان، جناب، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 27ویں شب کو قرآن پاک کا نزول بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیارا وطن، ہمارا ملک پاکستان، اس کی آزادی کا جو ایک اعلان کیا گیا وہ بھی ہوا رات 12 بجے، یعنی کہ 27ویں رمضان کو پاکستان وجود میں آ چکا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ پاکستان کی اور رمضان کی اور 27ویں شب کی اور قرآن پاک کی اور مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی، یہ ساری چیزیں کی جو ایک جوڑ ہے، یہ جو ایک خوبصورتی سے اس کو جوڑا گیا ہے، کیا اللہ پاک کی مصلحت ہے اس میں؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت اور حسین سی بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کی بنیاد دیکھیں تو آپ کو لٹرلی یہ لگے گا کہ یہ، اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں باقاعدہ پاکستان کی تشکیل ہوئی۔ اس کی کچھ لاجیکل دلائل ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ممکنہ شب قدر، 27ویں شب اور جمعہ کا دن، یہ ریلیونس جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہے قیام پاکستان کے حوالے سے، کہ ایک طرف ظاہر نزول قرآن کی شب ہے، ممکن ہے کیونکہ ظاہر یہ تو شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، اور 27ویں شب تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اسی کی ریلیونس جو ہے وہ قیام پاکستان کو ملی۔ ایک بات تو بنیادی طور پہ یہ ہو گئی۔ دوسرا، جو لفظ پاکستان ہے، آپ اگر اس پہ غور کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے ایکچولی، یہ ہے پاک استان۔ پاک کی معنی پاک، استان کی معنی رہنے کی جگہ۔ جب آپ اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ جناب، طیبہ کے معنی پاک، مدینہ کے معنی رہنے کی جگہ، یعنی پاکستان کا جو لفظ ہے، جو فارسی کا لفظ ہے، جب آپ اس کو عربک میں ترجمہ اس کا کرتے ہیں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ کیا بات ہے! تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم اس دھرتی پر فرمایا، اسی لیے اس کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، آپ مماثلت دیکھیے نا کہ وہاں بھی ہجرتیں ہوئیں، یہاں بھی ہجرتیں ہوئیں، وہاں بھی لوگ کاٹے گئے، یہاں بھی لوگ کاٹے گئے، وہاں سے بھی جو ہے لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑا۔ اب یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے ریلیونس رکھی ہے اس معاملے کے اندر۔
پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ UNO نے ایک ڈائلنگ کوڈ، جب پاکستان کا قیام ہوا، جب ہندوستان کا قیام ہوا، تو ایک ڈائلنگ کوڈ دیا ہندوستان کو، ایک ڈائلنگ کوڈ دیا پاکستان کو. اچھا پاکستان کا ڈائلنگ کوڈ کیا ہے؟ آپ امریکہ جاتی رہتی ہیں، وہاں سے ہم کیا ملاتے ہیں؟ 0092. یہی ہے نا. ہندوستان کا کیا ملاتے ہیں؟ 0091. صحیح. یہ جو 92 ہے، 92 یہ لفظ محمد کا مخفف ہے جناب، لفظ محمد کا عدد ہے. یعنی یہ قدرت دیکھیں، UNO کو کیا پتا تھا کہ جو ڈائلنگ کوڈ وہ دے رہے ہیں اس کا وہ ایکچولی جو ہے وہ کس نام کا یا کس لفظ کا جو ہے وہ عدد بنتا ہے. تو 92 ایکچولی جو ہے وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر سے جہاں سے بھی پاکستان کو کوئی ڈائل کرے گا تو پہلے لفظ محمد کا وسیلہ لگائے گا، اس کے بعد جا کے جو ہے پاکستان سے تعلق ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. دیکھیے پاکستان ایکچولی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان نور ہے. یہ واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. پھر اگر آپ قربانیوں کی داستان کو پڑھیں تو وہ اتنی بھیانک داستان ہے، اتنی بھیانک داستان ہے کہ جو الفاظ میں تو ہم کہتے تھے کہ جی 20 لاکھ جانوں کے ہم نے نذرانے پیش کیے تھے. 20 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیسے کیے تھے؟ ذرا کبھی اس تاریخ کو پڑھنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کیا ہوا؟ صرف 50 لاکھ ہجرتیں جو ہیں مشرقی پنجاب سے ہوئی تھی. 50 لاکھ ہجرتیں. امرتسر اور جالندھر میں جو خونی نظارے دیکھیں آسمان نے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پہ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جالندھر میں ہماری ماؤں بہنوں کا برہنہ جلوس نکالا گیا تھا. یہ پارٹیشن کے بعد کی بات ہے، جس وقت ہجرتیں ہو رہی تھیں. اور صورتحال یہ تھی کہ جو پہلی عید ہوئی ہے تو پہلی عید جس وقت ہوئی اور جس وقت مسلمان جو ہے نماز ادا کرتے کرتے سجدے میں گئے تو جو وہاں پہ انتہا پسند ہندو اور سکھ تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے بلوا کیا، ان پر تشدد کیا، ان کا قتل عام کیا. یعنی عبادت میں، نماز میں، عید کے موقع میں سجدے میں گئے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام کیا. ان تمام مسلمانوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا. اس کے بعد ان کی عورتوں کو گھروں سے نکال کر لے کر آئے. نکال کر لانے کے بعد ان کو برہنہ کیا. برہنہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب اپنے والد، اپنے جو تمہارے والد ہیں، جو تمہارے شوہر ہیں، جو تمہارے بیٹے ہیں، ان کے جنازوں کے اوپر رقص کرو، ان کی لاشوں کے اوپر رقص کرو اور ان کو عید کی مبارکباد دو. یہ ظلم اور ستم تھا. یہ ظلم اور ستم تھا کہ جس وقت ہجرتیں ہو رہی تھیں تو عورتیں اپنی عصمتیں بچانے کے لیے جو ہیں وہ اپنا دریاؤں کے اندر چھلانگ لگا رہی تھیں. یعنی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہو جائے تو ہماری طرف آ جانا، یعنی مسلمانوں کی طرف آ جانا، ورنہ پھر یہ کہ دریا میں چھلانگ لگا کے اپنی عزتوں کو بچا لینا، زندگی ختم کر دینا. جو امرتسر سے ٹرینیں چلی ہیں اور لاہور پہنچی ہیں، وہ ٹرینیں آپ کو پتہ ہے کٹی ہوئی ٹرینیں تھیں پوری کی پوری. یعنی بچے جو تھے ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ ٹرینوں کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کے اعضاء رکھے ہوئے تھے، ان کے اعضاؤں کو لٹکایا ہوا تھا. یعنی باقاعدہ ان باکسز کے اوپر جو ہے وہ لکھ کر بھیجا گیا تھا کہ عید کا بہترین تحفہ جو ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ ایک طویل داستان ہے. میں اس کا ذکر کرنے بیٹھوں تو کئی پروگرامز مجھے اس کے لیے چاہیے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان اٹھا کر کسی نے ٹیبل میں رکھ کے دے دیا ہے یا اوور دی کپ آف ٹی آپ کو نہیں ملا ہے. پاکستان لٹرلی لاکھوں جانوں کے نذرانوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. لیکن ایک بات جو خاص ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی میں ان لاجیکل بات نہیں کر رہا، یا میں یہ بات نہیں کر رہا کہ چونکہ میں بہت پاکستانیت کی بات کرتا ہوں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان میرا ہے، آپ کا ہے، ہم ادھر رہتے ہیں اس لیے میں بات نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پروون بات ہے. پاکستان کسی مقصد کے تحت بنایا گیا. اس کی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کے دیکھیں، کچھ سائنز ہوتے ہیں، انٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ اشارے آپ کو سمجھنے ہوتے ہیں کہ قدرت آپ کو اشارے کیا دے رہی ہے. اگر پاکستان کا قیام جو ہے وہ 27ویں شب میں ہو رہا ہے، پاکستان کا قیام اگر جمعے کے دن ہو رہا ہے، پاکستان کا نام جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکچولی اس کا جو ترجمہ بنتا ہے مدینہ طیبہ بنتا ہے. پھر جو صوفیہ اور اولیاء اور اہل نظر ہیں وہ اس کو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کہتے ہیں، وہ اس کو ایک نور کہتے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم ترین میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ لوگ اس بات کو نارملی ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو خاص طور پہ جو سیکولرز ہیں، کیونکہ وہ کسی اور وے میں اس بات کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو. جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت چھوڑ کے انگلستان چلے گئے تھے تو آپ کو علامہ اقبال نے بہت موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ واپس آ جائیے، قیادت کیجیے. 1933-34 کی بات ہے. تو لیاقت علی خان کو جو ہے بھیجا تھا. لیاقت علی خان نے ان کو بڑا موٹیویٹ کیا. اچھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ لیاقت علی خان کی موٹیویشن کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے تھے. لیکن ایکچوئل صرف موٹیویشن ان کی نہیں تھی، بلکہ ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، اور وہ ایک روحانی واقعہ ہے.
اور ایسا روحانی واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یکا یک پاکستان واپس آئے تھے. اور وہ کیا ہوا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے شبیر احمد عثمانی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک دم جو واپس آئے یو کے سے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو وہ راز بتایا تھا، اور وہ راز یہ کہہ کے بتایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس راز کو آشکار کرنا. اب وہ راز کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ اپنے روم میں سو رہے تھے، رات اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے محسوس کیا جیسے کوئی زلزلہ سا ہے. آپ نے ادھر ادھر جھانکا تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا. آپ دوبارہ آ کے سو گئے، پھر بیڈ ہلنے لگا، آپ دوبارہ اٹھ گئے، آپ نے پھر ادھر ادھر جھانکا، کچھ محسوس نہیں ہوا. جب تھوڑے ٹائم یہ ہوا ہے تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا سامنے ایک انتہائی نورانی شخصیت جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی. تو اب قائد اعظم چونکہ انگریزی بولتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ ہو آر یو؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار انگریزی بول رہے تھے، انگریزی میں جواب دے رہے تھے، تو میرے سرکار تو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. جب یہ سرکار سے سرکار علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ ہو آر یو، جواب آیا کہ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ظاہر فرت حیرت میں مبتلا ہو گئے. تو آپ نے ادب سے پوچھا کہ می لارڈ واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ تو وہاں سے انہوں نے حکم دیا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ لک مسٹر جناح، گو اینڈ لیڈ دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ، دے آر ویٹنگ فار یو. تو آپ نے ایکچولی حکم دیا تھا کہ جا کر فوراً جو ہے سب کانٹیننٹ کے بر صغیر کے مسلمانوں کو لیڈ کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہاری قیادت کا انتظار کر رہے ہیں. تو قائد اعظم جو پلٹے تھے ایک دم، یہ تاریخی واقعہ ہے، قائد اعظم جو پلٹے تھے وہ ایکچولی اس حکم کے بعد پڑھے، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹے تھے. یہ کتابوں میں ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے لیکن لوگ اس کو بیان نہیں کرتے. علامہ شبیر احمد عثمانی نے بیان کیا ہے، ارے مطلب بیان کی کتاب میں، ہاں میں بیان کیا. اچھا دوسری بات سنیں آپ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بتائی. جو جب قائد اعظم کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ میرے مجاہد کی نماز جنازہ پڑھو، میرے مجاہد کی نماز جنازہ پڑھو. اور جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو مدینے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک شخص جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے یہاں پہ خط لکھا، مختلف اخبارات میں وہ خط بھی چھپا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر سے باہر تشریف لائے، خواب میں انہوں نے دیکھا. اور وہ بہت ہی فرت محبت کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دوست آنے والا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں. تو پوچھا وہ کون ہے؟ تو فرمایا محمد علی جناح ہے. یہ مقام تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. بشارت ہوئی تھی جناب سرکار علیہ السلام باقاعدہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ آج میرا رفیق، میرا دوست آنے والا ہے جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے. ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پہ اتنی انہوں نے جد و جہد کی، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی کے، اور اتنا بڑا ملک جو ہے وہ ہمیں دیا. تو اصل بات یہ جویریہ کہ ایکچولی لوگ قائد اعظم کو جو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر آدمی، وہ سگار پی رہے ہیں، وہ سوٹ بوٹ کے اندر ہیں. قائد اعظم کی وہ شخصیت انٹائر ڈفرینٹ ہے. قائد اعظم کی جو وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے، جب چاہے کام لے. وہ سوٹ والوں سے کام لے لیتا ہے، وہ بغیر داڑھی والوں سے کام لے لیتا ہے. وہ کام کا محتاج نہیں ہے. منتخب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور پھر ایسے منتخب کرتا ہے کہ پھر اس کو ساری ریسورسز دے دیتا ہے. یہ تو صرف ہم انسان ہی ہیں نا، وہ ناقص عقل والے کہ جو لوگوں کے حلیے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے، کام کیا کر رہا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی پاکستان کے لیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان بنانا تھا. پاکستان یاد رکھیے گا، میں آپ کے چینل پہ ایک بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ بات ایسی ہے کہ جو آپ کو اگر زندگی رہی ہمیں تو آگے نظر آئے گی. پاکستان نے اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایکچولی صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے. بہت بڑے مجذوب تھے وہ، فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا. وہ فرماتے تھے، مطلب وہ ایکچولی وہ مجذوبیت میں اپنے گھومتے پھرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ایک دیوانہ جنگل کے اندر تنکے چنتا تھا، اپنے بارے میں کہتے تھے، اور اپنی بڑھ میں کہتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام عالم کی ہاں پاکستان کی ہاں میں ہوگی اور اقوام عالم کی نہ پاکستان کی نام میں ہوگی. یعنی پاکستان جو ہے وہ اقوام عالم کو لیڈ کرے گا. پاکستان کہے گا یس انشاءاللہ تو اقوام عالم کہیں گے یس. پاکستان کہے گا نو تو اقوام عالم کہیں گے نو. اور یہ جو مجذوب وقت ہیں، جو جملہ انہوں نے فرمایا تھا، اب عنقریب پاکستان اس طرف جا رہا ہے. دوسرا یاد رکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق
ظاہر ہے جب یہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس کے اندر ملحمۃ الکبریٰ سے پہلے، یعنی جو فائنل جو بیٹل ہونی ہے، جسے ملحمۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، جسے ہرمجدون کہا جاتا ہے، جسے آرمگڈون کہا جاتا ہے، اور یہ شام کے علاقے میں مطلب ہونی ہے بیسیکلی جو فائنل بیٹل ہونی ہے، اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ غزوہ ہند ہونی ہے۔ تو غزوہ ہند جو ہے، جہاں سے لشکر جو ہے وہ ظاہر مطلب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجنا ہے، تو یہاں سے خراسان سے بھی ایک لشکر نے چلنا ہے، تو یہ سارا بیلٹ ہے افغانستان، بلوچستان، یہ پاکستان سے ہوتا ہوا یہ ہندوستان کو جا کر جو ہے پھر کیپچر کیا جائے گا، اس کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، اور یہ حدیث ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ یہ کب ہونا ہے یہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ جو بیلٹ ہے پاکستان کی، یہ پاکستان کی بیلٹ اسی کام کے لیے ہے، پاکستان ہے اس کام کے لیے، پاکستان کو بنایا اس کام کے لیے کیا ہے۔ پاکستان کی جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند میں آپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے، پاکستان نے، پاکستان کی آرمی نے، آپ کے یہاں کے لوگوں نے، اور یہ ایکچولی اسلام کا قلعہ اس کو کہا اسی لیے جاتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی مزہ آیا آج گفتگو کا، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہمارے پیارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اور ہم سب اس کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے علاوہ اس نے بہت ساری اور قوموں کو، مذاہب کو اپنی آغوش میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی دے، اسے حاسدوں کی نظر سے، دشمنوں کی نظر سے، دشمنوں کے ارادوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف اور کرتے ہیں خداحافظ جنید اقبال صاحب کو، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اور مغرب کا وقت آنے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی تھوڑی جلدی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، آمین ثم آمین۔ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مبارک میں میری بہت ہی پیاری دوست، بہت ہی اچھی انسان، بہت ہی سافٹ اسپوکن، اور ایک ایسی پاکستان کی آواز جس نے اپنے سر جو ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایسے بکھیرے اور اب تک ماشاءاللہ جو ہے یہ جتنی بھی پاکستان سے باہر ممالک ہیں وہاں جاتے ہیں، پروگرام کر کے آتے ہیں۔ دو بہت ہی پیاری پیاری بہنیں، اور اس وقت ایک میرے ساتھ موجود ہیں میری بہت ہی پیاری دوست شبانہ کوثر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ کیسے گزر رہے روزے؟ الحمدللہ، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورا رمضان ہمیں اس طرح روزے رکھنا نصیب فرمائے، آمین، اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ الہی میں۔ کورونا جو آج کل پھیلا ہوا ہے، ہر جی جگہ بس بند ہو چکی ہے، میں بس دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین کا شاید یہ عذاب ہے، اللہ ہمیں اس عذاب سے، اس وبا سے محفوظ فرمائے اور جلد سے نجات عطا ہو سب کو، آمین آمین، اللہم آمین۔ آج کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ آج ایک مجھے بہت پسند ہے ایک نعت، وہ آپ کی نظر سب کی کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ سب درود شریف پڑھ لیں تو لب صلی علی کے ترانے، لب صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، لب صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، لب صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، جن کی خاطر عالم بنایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا، کیا بات ہے، عرش پر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا
وہ تیرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، آج پورے ہوئے دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، قبر میں اپنا جلوہ دکھانے، قبر میں اپنا جلوہ دکھانے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، قبر میں اپنا جلوہ دکھانے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے، بڑی اچھی، بہت اچھا کلام ہے۔ ایک اور کوئی اچھی سی اپنے دل کے قریب جو نعت وہ سنا دیں۔ مشکل کشا ہے نام تیرا تو، مشکل میں کام آنا، تیرے کرم سے کیا مشکل ہے، بگڑی کا بن جانا، رحم کرو یا شاہ دو عالم، رحم کرو یا شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم یا نور مجسم، نظر کرم یا نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، ناداروں اور لاچاروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، تم ہی بتاؤ کون سنبھالے۔ بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت کلام، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ بہت ساری خوشیاں دے، بیٹی کی خوشیاں دکھائے، بہن کی خوشیاں دکھائے، بھائی کی خوشی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی چکی ہیں الحمدللہ، اور اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آپ کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آنے کا، اور انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ بلانے کا۔ بالکل، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔ جی چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔
آج رمضان مبارک میں ہماری مہمان ایک ایسی خاتون ہے, ایک ایسا نام ہے کہ جو بڑے عرصے پہلے جس نے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا شروع کیا اور آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے. وہ ایک ایسا نام ہے جس نے جس فیلڈ میں بھی قدم رکھا لگا کہ یہ فیلڈ اسی کے لیے بنائی گئی تھی, چاہے ہوسٹنگ ہو, چاہے ایکٹنگ ہو. اور اس کے علاوہ وہ ایک بہت اچھی بیٹی, بہت اچھی بہن, بہت اچھی ماں اور بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی دوست بھی ثابت ہوئی ہیں. اور یہ ساری کوالٹیز ایک اچھے انسان میں ہی ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری سعدیہ امام. السلام علیکم, کیا حال ہے سعدیہ, کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک, ویسی کی ویسی. جتنا تم نے اتنا خوبصورت انٹروڈکشن دیا ہے اور اتنی ہی خوبصورت تم خود بھی ہو, یہ بھی آپ لوگ جان لیں. کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں, بہت ساری باتوں پہ ہماری لڑائیاں بھی ہوئیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ دوست ہیں آج. اور آج ہم لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وقت بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا. ہمارے وقت کے لوگ اب بھی بہت اچھے ہیں. اور میں پتہ جویریہ سے ہمیشہ ایک چیز میں بڑی جیلس ہوتی تھی. وہ جیلسی آپ جیسے سوچے کتنی خوبصورت جیلسی تھی. آج کے لوگوں کی کیا جیلسی ہوتی ہے, ہماری کیا تھی, اس کو نا جہاں جگہ ملتی تھی کونے میں بھی یوں ہاتھ رکھتی تھی, سو جاتی تھی. اور مجھے ہمیشہ سے دوائی کھانی پڑتی تھی, تو میں جب بھی کسی ریکارڈ میں کہتی یار یہ کتنی کمی نہیں ہے, کہیں بھی سو جاتی ہے. تو یہ میرے ساتھ اس نے میرے پروڈکشن میں بھی کام کیا, میرے ڈرامے میں بھی کام کیا. وہ کہیں گٹھری میں سے ڈھونڈ کے لے آتی تھی میں جویریہ کو, جویریہ سو رہی ہے, کپڑے ہٹاؤ اس کے نیچے ہوگی کہیں. اکثر و بیشتر یہ کپڑے لوگ یوں ڈال دیتے تھے اور اس میں سے جویریہ بیچاری یوں معصوم سے, ہاں کیا اسی نہ کیا. ہم لوگ رات رات تک ریکارڈنگ, باقی مزدور تھے ہم لوگ, بہت مزدوری ہم نے کی ہے. اب ماشاءاللہ جب سعدیہ, ہم یہ تھوڑے پہلے بھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے شوٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہ ہم لوگوں نے ایک لائف گزاری, اور جو بھی آج تم اسٹرگل کی ہے دونوں, ہم اپنے بلبوتے پہ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے, تم بھی میں بھی, ہم دونوں نے ساتھ ہی آڈیشن دیا تھا. آئی تھنک ایک پتہ نہیں کون سا آڈیشن تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اینی ویز تو آنگن سے, ہاں میں نہیں, میرا الجھن سے اسٹارٹ ہوا تھا. کاظم پاشا صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, الجھن 96 میں, سوری, اور پہلا کمرشل سپریم کا تھا. ہاں میری بھی سپرنگ گئی. تو بس اس کے بعد سے وہ چل سو چل کہانی ہی. لیکن دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں سعدیہ جو اپنے لیے جیتے ہیں, اپنے لیے کرتے ہیں اور اپنے لیے زندہ ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کی جو مثال ہے, میں تمہاری مثال دوں گی کہ تم نے اپنے لیے نہیں کیا, تم نے پہلے اپنی فیملی کو دیکھا, اپنی امی, اپنے بھائی, اپنی بہنیں, بھائیوں کے بچے, بہنوں کی بچیاں. تمہارا یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ ان کے لیے کر لوں, یہ ان کے لیے کر لوں, یہ ان کے لیے کر لوں. بے شک وہ لوگ بھی ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن میں نے ایسا بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے سے پہلے دوسرے کا سوچتے ہیں, تو اس میں ایک الگ خوشی ہوتی ہے. بالکل خوشی ہوتی ہے. اور آئی تھنک وی آر بلیسڈ جویریہ اس حوالے سے کہ انہی کی دعائیں ہیں. اگر آج تم دیکھو کہ تم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا, یا میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اول تو ہم وہ حق ہی نہیں ادا کر سکتے اپنے والدین کا جو وہ ہمارے ساتھ ہمارے بچپن میں کر چکے ہیں, یا ہمیں پیدا کرنے سے لے کے بڑا کرنے تک ہے, جو ان کے احسانات وہ تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ ہم میں سے اتنا سا بھی کچھ ہم کر پا رہے ہیں, اور وہ تبھی خوش ہوتے ہیں ماں باپ. مجھے دیکھا ہے کہ آپ ان کی اولاد کو, جیسے آپ کا رب آپ سے کہتے ہیں نا کہ تم میری مخلوق کو خوش رکھو, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو مجھے لگتا ہے ماں باپ کے کو خوش کرنے کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ ان کے بچوں میں ہی چھپا ہوتا ہے. اگر آپ ان کے کوئی بھی ایک بچہ دیکھیں, 5 انگلیاں ہمیشہ میں کہتی ہوں برابر نہیں ہوتی. اگر کوئی ایک انگلی ویک ہے اور اگر ان میں سے ایک جو مضبوط ہے اس کا ہاتھ تھام لے, تو میرا خیال ہے کہ والدین جو ہے نا خود بخود اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں, کہ جو ویک تھا آپ نے اس کو بھی کھڑا کر دیا, اور اس بہانے آپ کے والدین بھی مطمئن ہو جاتے ہیں, خوش رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے تم نے واقعی بہت کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ تمہاری اپنی بھی ایک خوشحال لائف ہے, ہسبینڈ ہے, بیٹی ہے. ماشاءاللہ سے بیٹی بہت خوبصورت ہے, بہت پیاری, اللہ پاک نظر بد سے بچائے, اور اللہ میاں اس کے نصیب بہت اچھے کرے, آمین ثم آمین. اچھا ابھی پچھلے دنوں میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میں بھی وسیم بادامی کے شو پر گئی, تو وسیم بادامی تمہاری تصویر آئی تو کہنے لگے کہ یہ ان کے بارے میں کیا کہیں گی. تو میں نے کہا کہ انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی ہے, اب واپس نہ آئیں, خوش رہیں گھر میں. تو کہنے کا ارے ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ میں نے یہ سنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ گھر میں کوئی مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے ان کے کام کی وجہ سے, اور ان کے ہسبینڈ کو پسند نہیں تھا. تو میں یہی کوشش, مطلب میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاک ان کی لائف ہے, ازدواجی زندگی جو ہے وہ خوشحال رکھے, اور یہ شوبز کی وجہ سے ان کی زندگی خراب نہ ہو, کیونکہ بہت ساری ایسی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں سامنے کہ ہو جاتی ہیں. تو پھر ایک دم اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بریک میں مجھے کہا وسیم نے, میں نے کہا وسیم میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے, میں نے خود بات کی ہے. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. پھر میں آئی, پھر تم سے میری بات ہوئی,
تو پتہ چلا کہ وہ جو ویڈیوز تھیں اور وہ ساری تھیں وہ کسی اور نے پروپیگنڈا پھیلایا. سمجھ نہیں آئی. میری اس سے ایک دن پہلے سکس سگما میں میٹنگ ہوئی اور وہ دیکھو کتنا میں بلکہ شکر ادا کیا میرے پاس ابھی ثنا کا میسج بھی اور ندا کا بھی اتفاق سے اگلے دن میسج ہے کہ یہ کیا وٹ از دس سعدیہ. وہ میری میٹنگ تھی سکس سگما میں, میں اپنا کم بیک کے لیے یاد ہے تجھے بتایا بھی تھا کہ میں اپنا کم بیک پہ کام کر رہی ہوں. تو اسکرپٹ کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, ثنا شاہ نواز کیونکہ وہ سارا چیک کرتی ہے. تو اس کے بعد میں میٹنگ کر کے نکلی ہوں اور نیکسٹ ڈے پورے سوشل میڈیا پہ وائرل تھا کہ سعدیہ امام نے اناؤنس کر دی. آئی ڈونٹ نو اتنا پیار بلاگرز کا, بلاگرز کیوں اس طرح کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو یار, مجھے نہیں پتا. میں سوشل میڈیا پرسن بھی نہیں ہوں, اتنی زیادہ بھی نہیں ہوں. اور مجھے لگتا ہے یہ بلاگرز نہیں ہوتے, مجھے لگتا ہے کہ یہ عام جو گھروں میں بیٹھنے والی عوام ہوتی ہے نا, یہ ایک چیز بناتی ہے اور یہ جب آگے اس کو پیش کرتی ہے تو بلاگرز تک وہ چیز پہنچتی ہے. لیکن ایک ہی دن میں نا دیکھو یہ اتفاق دیکھو کہ ایک دن پہلے میں ہمایوں کے گھر سے ڈنر کر کے نکلی ہوں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں اس کے آفس میں ہو سکتا ہے جو رول تمہیں ملا ہو کسی اور کو چاہیے بالکل, اور اس نے ہی پھیلایا. مزہ آیا ثنا کا جو ہی میسج کہتا what happened are you okay. کل تو ہم نے ساری چیزیں فائنل کری اور میں ہنسے جا رہی ہوں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی صداقت نہیں. میں تو اپنا کم بیک ہی کروں. میں یہ سوچ رہی تھی, میں نے کہ یار میں تو ملی ہوں سعدیہ کے ہسبینڈ سے, وہ تو بالکل بھی ایسے نہیں ہے, نہ اس کے سسرال والے ایسے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. میرے شو پہ بھی بلکہ آئی ہیں نند وغیرہ. بالکل, میں نے اپنے لیے جب میری بیٹی ہوئی تھی میں نے سب کو بتایا کہ میں نے ایک بریک لیا تھا کیونکہ بچوں کی جو تربیت مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے تمہیں ایک ڈرامے کے لیے کال بھی کی تھی. تم نے مجھے کہا کہ جویریہ مسئلہ یہ ہے کہ بچی ابھی چھوٹی ہے, میں صرف مارننگ شوز تو کر سکتی ہوں 2-3 گھنٹے کا کام, لیکن میں پورا دن نہیں دے سکتی. اور ایون ابھی بھی ہال اٹھتا ہے کہ کمٹمنٹ بھی کر لی, ایگریمنٹ بھی سائن کر لی ہے. اتنی دیر میرب کو اکیلے چھوڑ دیا, لیکن عدنان نے مجھے اس کے لیے بڑا کہا ہے کہ نہیں میں ان دنوں کے لیے تمہارے لیے آؤں گا. تمہارے کون سے 1 مہینہ ریگولر شوٹنگ جو بھی 15 ڈیز کا اسپیل ہے اس میں میں تمہارے لیے میں یہاں آؤں گا تاکہ تم ایزی ہو کے کام کرو. تو بس آج ایٹ لیسٹ ایک تو کلیئر ہو گیا کہ جی میں انڈسٹری میں بھی ہوں, میں انڈسٹری میں بھی اور سعدیہ نے ڈرامے بھی کرنا شروع کر دیے ہیں دوبارہ. بالکل, اور میرے میاں کو زندگی میں کبھی اعتراض نہیں, ڈرامے شروع کر دیے, ایکٹنگ شروع کر دی ہے سعدیہ نے دوبارہ شروع کر دی ہے. تو یہ بالکل اسی طرح کہ جناب بہت ساری باتیں اس طرح کہہ دیتے ہیں اور لوگ لے کے نکل جاتے ہیں باہر, اڑتے اڑتے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچتے ہیں. میری زندگی میں ابھی کوئی 2 سال پہلے ایک میرے استاد ہیں نعمان بھائی, نعمان ازمی صاحب, ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو گفتگو سے آپ کو میں ایک کراچی FM 96 میں نے جا کے شوز کرنے شروع کیے. تو ناؤ آئی ریئلائز کہ جب میں ان سے بات کرتی تھی تو میری باتوں میں نا چیزیں بدلنا شروع ہوئیں. اللہ سے جب ہمارا تعارف کروایا جاتا ہے, جب دین کے حوالے سے بھی, جو بچپن میں اگر آپ لوگوں کو جنرلی ہے تو اللہ کو ہم نے 2 طرح سے دیکھا. میں نے جس طرح دیکھا, ایک تو اللہ سے ڈر کے نماز پڑھنی, یا اللہ اللہ میاں تو گناہ دے دیں گے, یہ کرنا تو اللہ یا اللہ اللہ, مطلب اللہ میاں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, وہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ جویریہ نے کو میں نے کب گناہ دینا ہے, کب میں نے ثواب دینا ہے. میری جب ان سے گفتگو شروع ہوئی جویریہ, تو تب میں نے اللہ کو ڈسکور کیا, فیل کہ اللہ تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو تم جویریہ ایز اے مدر میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ جنت تم سے لڑتی بھی ہے, جنت تم سے لاڈیاں بھی کرتی ہے, جنت تم سے پیار بھی کرتی ہے, جنت تم سے ناراض بھی ہوتی ہے اور تم اسے مناتی بھی ہو, مناتی ہو. تو میری ماں جب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی تو میں اس سے لڑتی بھی ہوں, میں اس سے پیار بھی کرتی ہوں اور مجھ سے وہ وقت بھی دیتی ہوں کہ اب مجھے مناؤں. اور یقین مانو مجھے فیل ہوتا ہے اب واقعی کہ میرا رب مجھے مناتا ہے, وہ مجھ سے بات کرتا ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھا استاد مل جائے. میرے دیکھنے اور سوچنے کی چیزیں نا انہوں نے بدل دی. انہوں نے کہا کیا ہوا, اللہ سے دوستی کر کے دیکھیں. میں کہا اللہ سے دوستی, ہمارے پاس تو وہ قدم ہی نہیں, ہمارے پاس وہ زبان ہی نہیں. کہہ لیں گے اس کو آپ کی زبان اور آپ کے قدم کی کیا ضرورت, اس کو تو آپ کی صرف ایک نیت کی ضرورت ہے. بے شک. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, جب آپ اپنے سے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے درمیان بیٹھتے ہیں, یقین مانو وہ چیزیں میرے لیے 2 سال کا یہ عرصہ میرے لیے زندگی میں بہت تبدیلیاں لے کر آئیں. کہ میں نے اللہ, اب میرے لیے اللہ میرا فرینڈ ہے جو چلتے پھرتے میرے ساتھ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کس سے باتیں کر رہی ہو, تو میں کہتی ہوں نہیں کوئی بات نہیں. میں لٹرلی کبھی کبھی لاؤڈ باتیں کر شروع ہو جاتی ہوں کہ کرتے کرتے بات, یا نماز پڑھتے پڑھتے میری باقاعدہ دعائیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں, مجھے آ کے لڑکی کبھی ٹک ٹک کرتی ہے کہ مطلب بہت ہو گیا مانگ لیا. تو وہ مانگنے کا بھی نا, جو رجوع کرنے کا بھی ایک ہے, اب وہ بدل گیا. اب میں رب سے جو ایک پیار اور ایک گڑ گڑان ہے وہ بھی بدل گیا, وہ بھی دعائیں مانگنے کا تصور بھی بالکل بدل گیا. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ
شکر خدا کا کہ یہ 2 سال میں میری زندگی میں جو خدا کا خوف تھا وہ اس کی محبت میں بدلا. اور ہمیشہ پاپا ایک چیز کہتے تھے, یاد رکھو سعدیہ, زندگی میں 2 کام انسان کرتا ہے, یا تو کسی کی محبت کے لیے کرتا ہے یا خوف کے لیے. تم فلموں میں کام اس لیے نہیں کر رہی کہ میں نے تمہیں منع کیا ہوا ہے, اب یہ خوف ہے یا محبت ہے؟ تو میں اس وقت تو کہتی تھی نہیں بڑی محبت ہے, لیکن آف کورس خوف تھا پاپا کا کہ فلموں میں کام کروں گی تو پاپا تو مجھے باہر ہی نکال دیں گے. لیکن اب مجھے سمجھ ہے کہ محبت اور خوف کا فرق کیا ہوتا ہے, کہ اب جو نمازیں ہیں یا جو عبادت ہے وہ تھوڑی صحیح, وہ مختصر ہی ہوگی لیکن وہ پیور ہوگی, تو مجھے لگتا ہے وہ پہنچتی ہے. بہت شکریہ تمہارے آنے کا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شوبز کے, جن کو میں نے کبھی زندگی میں کسی سے فیور نہیں مانگی آج تک, اور اب جا کے میں جب کال کرتی ہوں تو مجھے اب پتہ چلنے لگا ہے کہ کون لوگ میرے اپنے ہیں اور کون لوگ کبھی تھے ہی نہیں. یہ بھی بڑا اچھا سبق ہوتا ہے جو زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ سبق آپ کو پہلے دیتی ہے, امتحان آپ سے بعد میں لیتی ہے. تو یہ سبق اچھا ہے, بعد میں امتحان دیتی ہے. بہت شکریہ, تم نے پہلی دفعہ میں کبھی تم نے نانی کی کبھی بلایا گھر پہ, کچھ بھی ہے. اللہ پاک تمہیں بہت کامیابیاں دے, اور اب دوبارہ سے جب تم ایکٹنگ اسٹارٹ کر رہی ہو, جب ہمارے ڈرامے دوبارہ سے شوٹ شروع ہوں گی, تو میری طرف سے تمہیں بہت 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 بیسٹ وشز, گڈ لک. اور تم ویسے ہی لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہو, اور تھوڑا سا اور کر لو گی. ہاں انشاءاللہ. تو اچھا کام کرو, اللہ پاک تمہیں اور کامیابیاں اور عزت عطا فرمائے اور بچوں کی خوشیاں دکھائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ سعدیہ, بہت شکریہ. جی سعدیہ امام ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی ناظرین, رمضان مبارک میں آج ہمارے پاس ویڈیو کال پر موجود ہیں ہمارے ملک کا ایک ایسا نام جسے ہم سب جانتے ہیں, جو روز صبح ہمارے گھر میں آتی ہیں اور بہت ساری باتیں کرتی ہیں, بہت ساری انفارمیشنز دیتی ہیں, انٹرٹین کرتی ہیں. ہمارے ملک کی ایک نامور اداکارہ اور ہوسٹ ندا یاسر, میری بہت ہی پیاری دوست. اور ندا نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے زندگی میں اپنے, اور اب تک کر رہی ہے, اور اللہ پاک نے اس کو بہت نوازا ہے, کیونکہ وہ نیت کی بہت صاف ہے, بہت اچھی ہے, سب کے لیے اچھا سوچتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے, اور ہمیشہ اسے اپنی برکتوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے. یہ میری دعا ہے, آمین ثم آمین. السلام علیکم ندا, کیا حال ہے, کیسی ہو؟ رمضان مبارک, بلکہ اب تو ایڈوانس میں عید مبارک کہنا چاہیے. وعلیکم السلام جویریہ, تمہیں بھی بہت بہت رمضان شریف مبارک. اچھا ندا, مجھے پوچھنا ہے کہ جیسے آج کل کوارنٹین میں ماشاءاللہ تم صبح جا رہی ہو اور تمام پریکاشنز کے ساتھ جو ہے وہ شوٹ کر رہی ہو, آڈینس بھی نہیں ہوتی, ٹیکنیکل سٹاف بھی بہت ہی کم ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر, اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ساری SOPs کے ساتھ جو ہے تم شو کرتی ہو, صبح اٹھ کے جاتی ہو, تو کم سے کم لوگوں کو یہ تو احساس ہو گیا کہ ہمارا جو کام ہے وہ کوئی کھیل تماشا یا مذاق نہیں ہے. ہم لوگ اپنی جانوں پہ, صحت پہ رسک لے کر جو ہے یہ کام کرتے ہیں, اور یہ کام ہمارا ہی ایک ایسا کام ہے جو کہ ہمارے بغیر کوئی اور کر نہیں سکتا. فائلز چیک کرنی ہو, کوئی اور کام ہو تو ایک کا کام کوئی دوسرا چیک کر سکتا ہے, لیکن یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ کوئی دوسرا ہمارا کام نہیں کر سکتا. بہرحال اللہ میاں تمہیں صحت کے ساتھ محفوظ رکھے, اور تم اپنا اسی طرح مارننگ شو کرتی رہو. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بچے ماشاءاللہ, اب ایک بچہ تمہارا چھوٹا ہے, 2 بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے, اور کوارنٹین میں بچوں کے ساتھ کیسا وقت گزر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے بچوں کو جو ہے تم لوگ وہ کر رہے ہو, اور کتنا مزہ آ رہا ہے بچوں کے ساتھ فیملی ٹائم گزارنے میں, اور بچے سوال کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, تھک گئے ہیں, نہیں تھکے ہیں کوارنٹین سے, تو کیا چل رہا ہے گھر میں آج کل؟ ہم بچوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ اوبیسلی میں یاسر شوٹنگ کر رہے ہیں اپنے ڈراموں کی, اور میں مارننگ شو کر رہی ہوں. سارے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے اوبیسلی سارا کام ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہے ظاہر ہے, تو ہم بھی بیسکلی فرنٹ لائن پہ ہیں. اس کے علاوہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو پھر نہ ہم کہیں بازار جاتے ہیں, نہ کسی کے گھر کوئی دعوت ہے, نہ کوئی کہیں سوشلائز کرتے ہیں, تو اس لیے ہم گھر پہ ہی ہوتے ہیں. جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر ہم بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, ایک ہی بستر پہ سب سو جاتے ہیں, ڈارک روم کھیلتے ہیں, نیم پلیس اینیمل تھنگ کھیلتے ہیں, اور وہ چیزیں شاید جو ہم نے سب نے مل کر نہیں کی وہ ہم اس پینڈیمک میں کر رہے ہوتے ہیں. تو
फैमिली आपस में बड़ी क्लोज हो गई है। साथ डांटे भी बच्चों को बहुत पड़ रही होती है, तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं तो हम देख रहे होते हैं, अगर वो टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो यासिर की तरफ से भी डांट पड़ी होती है, तुम एक्सरसाइज करो, जिम करो। मेरी तरफ से भी डांट पड़ रही होती है कि पढ़ो, टीवी कम देखो। तो दोनों चीज़ें बैलेंस है, टाइम भी दे रहे हैं, तवज्जो भी दे रहे हैं और डांटें भी दे रहे हैं। अच्छा निदा, हम सब जानते हैं कि ये रमज़ान पिछले तमाम रमज़ानों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ रमज़ान गुज़रा हम सबका, हालात की वजह से और बहुत सारे हमारे आसपास की जो हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, बीमार भी हैं, खौफ में भी मुब्तला हैं। और लेकिन ये रहा कि माशाल्लाह से इबादतें ज़बरदस्त तरीके से हुई, इबादतों का बहुत टाइम मिला सबको, सब ने दिल लगा के इबादतें की। तुम्हारा रमज़ान कैसा गुजरा? ये सच्ची बात कहूँ, हमें इस रमज़ान ज़्यादा मौका मिल रहा है अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारने का, खुदा ताला की इबादत करने का, क्योंकि और हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम शर्मिंदा हैं अपने किए पे कि हमसे ऐसे क्या गुनाह हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए और ये वबाई अमराज पूरी दुनिया में फैल गया है। तो एक तो सब तौबा भी कर रहे हैं, सब बड़े ग्राउंडेड हो गए हैं, सबकी नेचर्स बड़ी अच्छी हो गई हैं। मैं अगर अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से बात करती हूँ या मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करती हूँ तो उनके लहजे में और ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है, नेगेटिविटी कम हो गई है, लोग डर गए हैं, लोगों को खुदा का खौफ पैदा हो गया कि अल्लाह हमने बुरा किया तो ऐसा ना हो हमें करोना हो जाए। तो वो एक डर की खौफ की वजह से हम इबादत ज़्यादा कर रहे हैं इस रमज़ान, लोगों को देना दिलाना ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर हम जिंदा नहीं रहे तो क्या हम कब्र में लेके जाएंगे सब कुछ। तो ये रमज़ान बाकी रमज़ान से वाकई मुख्तलिफ है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस रमज़ान में हमारी, जैसे कि हर रमज़ान में हमारी तरबियत होती है, इस रमज़ान में हमारी तरबियत और बेहतर हो रही है। इस चीज़ को जो हमारे अंदर पैदा हुई है, हुकूकुल इबाद, इसको हम कंटिन्यू रखें आगे। और दूसरा, क्योंकि ज़ाहिर दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं तो हम अपने घर वालों के साथ सहरी अफ्तारी दोनों कर सकते हैं, तो कोरोना के कुछ फ़वाइद भी हैं। अच्छा निदा, जैसा कि ईद बहुत ही करीब है और ईद आने वाली है और तुमसे बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, तुम अपने देखने वालों को, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को क्या मैसेज देना चाहोगी ईद पे? ईद के हवाले से अगर मैं कोई मैसेज देना चाहूँगी तो वो ये होगा कि इस दफ़ा हम ईद पर ना कहीं होटल जा सकते हैं खाना खाने, ना हम किसी के घर जा सकते हैं। और जाहिर है मैं जब भी किसी सेलिब्रिटी से पूछती थी कि आप ईद कैसे गुजारते हैं तो सब कहते थे हम अपनी थकन उतारते हैं, हम सो के गुजारते हैं। इस ईद पे मुझे नहीं लगता कोई सोने वाला है, क्योंकि जाहिर है आपको वैसे ही इतना आराम मिला है, इतने दिनों से आप काम पे नहीं जा रहे, तो ये ईद सो के नहीं गुजारिएगा, तैयार होइएगा, तैयार होके अपनी तस्वीरें खींच के अच्छी सी वीडियो चैट कीजिएगा अपने फैंस के साथ, ताकि उनको भी लगे कि उनकी ईद अच्छी गुजर रही है। जो SOPs के साथ जो शोज़ हो रहे हैं उसमें सेलिब्रिटीज़ ज़रूर जाएं, क्योंकि हम भी फ्रंट लाइनर्स हैं, हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना है। एक तो ये मैसेज है कि हमने आज सेलिब्रिटी लोगों को एंटरटेन करना जरूरी है। तुम्हें भी कह रही हूँ, अगर मैं शो पे बुलाऊँ तो ज़रूर आना, ये घबराना नहीं कोरोना की वजह से। साथ मैं आम लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो सारे पैसे जो उनके बचेंगे, क्योंकि उन्होंने उतने कपड़े नहीं बनाए होंगे इस ईद पे, उन्होंने उतने खाने नहीं बनाए होंगे, उनको आउटिंग पे नहीं जाना, उन्होंने होटलिंग नहीं करनी, वो पैसे वो अपनी ज़कात के अलावा वो पैसे वो यूटिलाइज करें दूसरे लोगों के लिए जो हमेशा अच्छा खाना नहीं खा सकते, जो हमेशा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो देने दिलाने में थोड़े और फराग दिली इख्तियार करें। तो ये मेरा ईद का मैसेज है। बाकी मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने फैंस को कहिए भाई आप फला फला टाइम पर वीडियो चैट कर रहे हैं उनसे और आप तैयार होकर उनके सामने आइए। सेलिब्रिटीज़ के लिए मैसेज। थैंक यू सो मच निदा, बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत टाइम दिया और तुमको, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को, यासिर को, सबको मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा मुस्कुराती रहो। आमीन सुम आमीन। जी नाज़रीन, निदा यासिर हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी मज़े मज़े की बातें सुनी और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक।
نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا وظیفہ ہے بے اولادی. شادی کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد کا معاملہ رہتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، رزق، اولاد، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستے قدرت میں. جب تک پروردگار نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ ہم بندے ہیں، ہمیں اللہ سے التجا کرنی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. یہ قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے بندو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ یہ مجھ سے مانگیں. جب اللہ سے کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے. کوئی اللہ سے مانگی یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس میں آپ جتنی کثرت سے دعائیں مانگیں گے، رمضان المبارک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. وہ نسخہ ہے بے اولادی کے لیے. عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ سورہ ناس کی پڑھنی ہے. ایک تسبیح سورہ ناس عصر اور مغرب کے درمیان یا مصورو یا باری، یا مصورو یا باری، اور پورے دن کے اندر چلتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس کا ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی برکت سے اور سورہ ناس کی برکت سے جو بے اولادی کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر کبھی کبھی میڈیکلی ایشو بھی ہوتا ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. جب تک آپ دوا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا. بالکل دعا کیجئے، مگر دعا کے ساتھ دوا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد فرمائے. جی ناظرین، یقیناً آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میرے چینل کو، میرے یوٹیوب چینل جویریہ سعود کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والے میرے ہر شو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میں بار بار یہی کہتی ہوں آپ سب سے، کیونکہ آپ سب اگر میرا پروگرام دیکھیں گے تبھی میری کامیابی ہے، ورنہ میں اکیلے یہ پروگرام کر کے صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکوں گی، آپ تک یہ فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھتے رہیے گا میرا پروگرام اور میرا چینل. رمضان مبارک. Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا، رب کا کرم روشن ہوا، در نور کا چھٹ جائیں گے دنیا کے